ہم اندازہ کر سکتے تھے کہ میجر پٹ نے کتنی مجبوری کی حالت میں گفتگو کا خطرہ مول لیا تھا۔ یہاں پھر کرنل لیاقت کی فنی مہارت کام آئی۔ انہوں نے مخصوص تکنیکی زبان میں میجر پٹ کو سمت کا تعین کروایا اور ہم خاصا نیچے آ گئے۔ ہمارے ساتھیوں کو صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ اس ایریا میں ایک چھوٹی سی ندی بہتی ہے۔ اب وہی ندی تلاش کرنا تھی جس کے پانی سے پیدا ہونے والی چمک کی مدد سے ہم نے راستہ تلاش کرنا تھا۔ اللہ نے کرم کیا، جلد ہی ہمیں پانی کی معمولی سی چمک دکھائی پڑی۔ کرنل نے اس کے اوپر اڑنا شروع کر دیا۔ میجر پٹ طاقم میں آ رہا تھا۔ یہ قدرتی سگنل میسر آتے ہی کرنل نے کمانڈوز کو تیار رہنے کا اشارہ کیا اور ایک مناسب جگہ دیکھ کر وہاں لینڈ کر گیا۔ یہاں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ہم زمین پر اتر جائیں۔ کرنل نے زمین سے چند فٹ کی بلندی پر ہیلی کاپٹر کھڑا کر لیا اور میرے ساتھی چند ہی منٹ میں اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں کے ساتھ نیچے کود گئے۔ پہلا ہیلی کاپٹر خالی ہوتے ہی فضا میں بلند ہو گیا اور میجر پٹ کو لینڈ کرنے کا سگنل مل گیا۔ خود اس کی نگرانی اور کسی ناگہانی آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے سر پر موجود رہے، کیونکہ عین ممکن تھا کہ دشمن نے ہمیں دیکھ لیا ہو اور وہ گولہ باری شروع کر دے۔ پھر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ اس اثناء میں دشمن کو ہماری موجودگی کا علم ہو چکا تھا اور ہمارے لینڈ کرتے ہی اس نے زبردست فائرنگ شروع کر دی، لیکن دشمن ہمارے اس جرأت مندانہ ایکشن سے اس بری طرح بوکھلا گیا تھا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا ٹارگٹ کون سا ہے۔ اس فائرنگ میں پٹ بھی لینڈ کر گیا۔ اس کا ہیلی کاپٹر جہاں اترا وہ جگہ قدرے دلدل تھی، لیکن آفرین ہے ہمارے شیر دل کمانڈوز پر کہ انہوں نے کسی بھی مشکل کو خاطر میں لائے بغیر چھلانگیں لگا دیں اور دلدل سے سلامتی سے باہر نکل آئے۔ یہاں قدرت نے ہمارے بڑے شاندار طریقے سے مدد کی۔ شاید جوانوں کی جرأت پر وقت نے بھی انہیں نذرانہ عقیدت گزارنا چاہا۔ جس علاقے میں کوئی فوج قبضہ کرتی ہے وہاں جو پوسٹیں کی پوزیشن اس طرح رکھی جاتی ہے کہ سرحد کے بالکل نزدیک ایک پوسٹ ہوتی ہے، پھر اس سے کچھ دور پیچھے ایک دوسرے سے فاصلہ رکھ کر دو پوسٹیں بنائی جاتی ہیں۔ اس طرح مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگلی پوسٹ پر اچانک حملے کی صورت میں پچھلی دونوں پوسٹوں سے اسے فائرنگ کور دیا جاتا ہے۔ جہاں ہم نے لینڈ کیا وہ جگہ ان تینوں پوسٹوں کے درمیان تھی۔ دنیا کی تجربہ کار فوجیں بھی بمشکل کمانڈوز کے اچانک حملے کی صورت میں اپنے اعصاب پر قابو رکھ سکتے ہیں۔ ہمارا مقابلہ تو ایک وحشی قوم کی ظالم فوج سے تھا، اور ظالم روایتی طور پر بزدل بھی ہوتا ہے۔ وہی ہوا۔ کمانڈوز کی اچانک حیرت انگیز حد تک تیز اور بروقت کارروائی نے غاصبوں کو بوکھلا کر رکھ لیا۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ پچھلی دونوں پوسٹوں کو یہی گمان گزرا کہ اگلی پوسٹ پر حملہ ہو گیا ہے۔ دشمن خوف اور دھوکے کا شکار ہو گیا اور ایک دوسرے کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی گنوں کے دھانے ایک دوسرے کی طرف گھما دیے۔ دونوں نے ایک دوسرے پر گولہ باری شروع کر دی۔ میں نے اس کو تائید غیبی جانا۔ تمام کمانڈو پر اپنی جگہ دبک کر بیٹھ گئے۔ جب ان کی گولہ باری کی شدت میں کمی آنے لگتی ہم دونوں پوسٹوں پر فائرنگ شروع کر دیتے اور وہ پھر جوش و خروش سے ایک دوسرے پر آگ برسانے لگتے۔ 2 گھنٹے تک دشمن نے اپنے ارمان نکالے۔ جب ان دونوں کے ہاتھوں ان کا خاتمہ ہو گیا تو میرے حکم پر رہی صحیح کسر پوری کرنے کے لیے میرے جوان حرکت میں آ گئے۔ غیظ و غضب میں ڈوبے ان خدا کے شیروں نے محض آدھ گھنٹے کی تیز ترین اور ہولناک کارروائی سے دشمن کا صفایا کر دیا۔ بزدل دشمن صرف آدھ گھنٹے کی لڑائی میں دم دبا کر بھاگ گیا۔ صبح طلوع ہونے سے پہلے وہاں ہمارا قبضہ ہو چکا تھا۔ میری طرف سے فتح کا اشارہ موصول ہوتے ہی یہاں موجود فرنٹیئر فورس اور بلوچ ریجمنٹ کے جوانوں نے یلغار کی اور اپنا قبضہ مستحکم کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر دونوں ہیلی کاپٹر وہاں موجود تھے۔ ہم نے جوانوں کو ان کے ٹھکانوں پر اتارا اور خود ٹیٹاگانگ پہنچ گئے۔ ویل ڈن! جنرل صاحب نے ہمیں دیکھتے ہی نعرہ تحسین بلند کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی میں جنرل صاحب کے ساتھ ڈھاکہ کی طرف عازم سفر تھا۔ 2 روز ہی گزرے تھے جب مجھے میمن گنج میں ایک آپریشن کا حکم ملا۔ میرے ساتھ 10 کمانڈوز کا ایک دستہ تھا اور ہمیں میمن گنج کے گھنے جنگل میں فل ہو کر مکتی باہنی کے ایک مضبوط اڈے کا صفایا کرنا تھا۔ 10 کمانڈوز کے ساتھ اس کام کو انجام دینا خودکشی کے مترادف تھا۔ گھنا جنگل جس کا حدود اربا سے بھی ہم واقف نہیں تھے اور جہاں دشمن نے جگہ جگہ ہمارے استقبال کے لیے پھندے لگا رکھے تھے۔ ایسے علاقے میں آنکھیں بند کر کے گھس جانا بچوں کا کھیل نہیں۔ جذبہ اور شوق شہادت اپنی جگہ، لیکن آنکھیں بند کر کے اندھی کھائی میں چھلانگ لگانا حماقت ہی سمجھا جاتا ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا جب ہمارا ہیلی کاپٹر میمن گنج اترا۔ مقامی اوسی نے مجھے بتایا یہاں البدر کی ایک کمپنی ہماری مدد کرے گی۔ میں اب بھی قدرے غیر مطمئن تھا کیونکہ میرے خیال سے الشمس اور بدر مقامی رضاکار تنظیمیں تھیں جن میں چھوٹی عمر کے بچے اور نوجوان شامل تھے۔
یہ لوگ جذبہ جہاد کے تحت ہماری مدد تو کر رہے تھے لیکن اتنے اہم آپریشن میں یہ نوآموز ہماری کیا مدد کر سکتے تھے جنہیں بمشکل 1 ہفتے کی تربیت کے بعد فوج میں شامل کر دیا جاتا تھا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ باہر جیپ رکنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی ایک 18 سے 19 سال کا باریش نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور گرم جوشی سے مصافحہ کرنے لگا۔ قمر عالم نام ہے میرا، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ یہ یہاں البدر کے کمپنی کمانڈو ہیں، اوسی صاحب نے مجھے بتایا۔ نوجوان کے چہرے پر ٹپکتی بشاشت، اس کے مضبوط ارادوں اور ماتھے پر محراب اس کے ناقابل تسخیر عزائم کی خبر دے رہے تھے۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ عام قسم کا نوجوان نہیں ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی میرے تمام وسوسے، تمام اندیشے جیسے اپنی موت آپ ہی مر گئے تھے۔ جب وہ میرے ساتھ بیٹھا حملے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا تو میں اس کی فراست پر حیران ہوا۔ آج سوچتا ہوں تو یقین آنے لگتا ہے کہ وہ مومنوں کو عطا کی ہے۔ اس نے بڑی توجہ سے سارا منصوبہ سنا، پھر مجھے تجویز پیش کی کہ اپنے رضاکاروں کے ساتھ ہمارے پہلوؤں کی حفاظت کرے گا۔ میں اشش کر اٹھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے کسی اعلیٰ فوجی ادارے سے حملہ اور منصوبہ بندی کی باقاعدہ تربیت حاصل کر رکھی ہے۔ دل ہی دل میں شرمندگی بھی محسوس کر رہا تھا کہ ایسے مجاہدوں کے متعلق میں نے غلط اندازہ کیسے قائم کر لیا۔ آپ جنگل میں اس راستے سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ داخل ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، لیکن کبھی ہمیں خود سے الگ نہ جانیے۔ انشاءاللہ جب آپ کو کوئی مشکل پیش آئے گی ہمیں اپنے ساتھ موجود پائیں گے۔ اس نے نقشے پر ایک مخصوص راستے کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ میں نے اس سے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا۔ بڑے پر اعتماد قدموں سے چلتا وہ اس جیپ پر واپس چلا گیا جس پر یہاں آیا تھا۔ حملے کا وقت اس نے علیہ صبح طے کیا تھا۔ منصوبے کے مطابق ہم اللہ کا نام لے کر جنگل میں داخل ہو گئے۔ ہم اپنی تربیت کے مطابق بکھر اور ایک دوسرے کو آڑ دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ دور دور تک البدر کا نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے قدموں سے قدم ملا کر چل رہے ہیں۔ ابھی بمشکل 1-1.5 فلانگ ہی چل پائے تھے جب اچانک ہم پر میہ کی طرح گولیاں برسنے لگیں۔ ہمارے لیے یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ اپنی تربیت کے مطابق ہم نے پوزیشنیں سنبھال لیں، لیکن ابھی میں نے اپنے ساتھیوں کو فائرنگ کا حکم نہیں دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ دشمن کو فائرنگ کر کے ہم اپنی پوزیشنوں سے آگاہ کر دیں۔ زمین پر لیٹتے ہوئے میں نے اس بات کا بخوبی اندازہ لگا لیا تھا کہ ہم پر گھات لگا کر حملہ کرنے والے بھی کسی حملے کی زد میں آ گئے ہیں، کیونکہ ایک مخصوص ہتھیار سے فائرنگ نے البدر کی موجودگی کا یقین دلا دیا تھا۔ حملہ آور اب ہماری طرف سے منہ پھیر کر اپنی جان بچانے کی فکر میں غلطاں تھے۔ اس دوران ان کی فائرنگ سے ان کی پوزیشنوں کا اندازہ ہم نے لگا لیا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو حملے کا حکم دے دیا۔ بمشکل آدھ گھنٹہ یہ معرکہ جاری رہا، جس کے بعد ایک درخت کی چوٹی سے ایک سفید جھنڈی لہرانے لگی جو ہتھیار ڈالنے کا اشارہ تھا۔ چند منٹ بعد ہی ہمارے سامنے 5 مکتی بہانی کھڑے تھے۔ ان کے 15-20 ساتھی مارے جا چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھیوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور میں نے دیکھا البدر قمر عالم کی سربراہی میں نیم دائرے کی شکل میں ہمارے نزدیک پہنچ رہے تھے۔ پڑتے جذبات سے میں نے قمر عالم کے ساتھ بغل گیر ہو کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ خدا کے پراسرار بندے تھے۔ اس نے ایک نظر گرفتار شدگان پر ڈالی، پھر ان میں سے ایک کو الگ کر کے ایک طرف لے گئے۔ شاید اس سے ان کے یہاں اڈے کے متعلق پوچھ گچھ کرنا چاہتے تھے۔ مجھے بنگالی زبان اونچے اونچے بولنے کی آوازیں سنائی دیں۔ گرفتار شخص کچھ بتانے پر راضی نہیں تھا، لیکن قمر عالم نے 3-4 منٹ میں ہی اسے سیدھا کر لیا۔ اس نے کراہتے ہوئے یہاں اپنے اڈے کی خبر کر دی، بدر کے 3 مجاہدوں کی نگرانی میں روانہ کر دیا اور خود البدر کے ساتھ جنگل کے مشرقی حصے میں ان کے خفیہ اڈے کی طرف چل دیے۔ گو کہ اس مہم کی کمانڈ میں کر رہا تھا، لیکن عملاً اس کی کمانڈ قمر عالم کو سونپ دی تھی۔ وہ ہماری رہنمائی کر رہا تھا۔ وہ میمن سنگھ کا رہنے والا تھا اور شاید یہاں کے جنگلات سے آگاہ بھی تھا۔ البدر حسب سابق ہمارے پہلوؤں پر چل رہے تھے۔ سب سے آگے میں اور قمر عالم تھے۔ آدھ گھنٹے کے بعد میں نے ایک پہاڑی پر ان کی پوسٹ دیکھ لی۔ میں نے دوربین سے اس کا جائزہ لے کر قمر عالم سے کہا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑی کے سامنے والی طرف سے حملہ کریں۔ حملہ کر کے ان لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرے اور میں چند ساتھیوں کے ساتھ لمبا چکر کاٹ کر ان کی پشت سے حملہ کروں گا۔ قمر عالم میرے ساتھ جانے کا خواہش مند تھا، لیکن میرے بازی ہونے پر رک گیا۔ ہم نے اپنے ساتھیوں کی تقسیم کر لی تھی۔
میں نے 5 کمانڈوز اور 5 البدرز اپنے ساتھ ملا لیے تھے۔ 3 کمانڈوز قمر عالم کے ساتھیوں میں سامنے سے حملہ کرنے والی ٹکڑی میں شامل تھے، اور 2 کمانڈوز کو ہم نے 3 البدر کے ساتھ نزدیکی ندی کی طرف روانہ کر دیا، جہاں ان لوگوں کی موٹر بوٹس کھڑی تھیں، کیونکہ انہوں نے ان موٹر بوٹس کے ذریعے ہی فرار ہونا تھا۔ یہ مشورہ بھی قمر عالم نے دیا تھا۔ میں اس کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ حملے کی تمام جزیات پر اس کی مکمل نظر تھی۔ ندی کی طرف جانے والے ساتھیوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ پہلی فرصت میں گن بوٹس پر قبضہ کر لیں اور اس طرف بھاگ کر آنے والوں کو مار ڈالیں یا گرفتار کر لیں۔ حملے کی ابتدا بھی البدر نے کی۔ ہم نے گھڑیاں ملا لی تھیں اور طے شدہ وقت کے مطابق حملے کا آغاز کر دیا۔ اچانک حملے نے دشمن کو بوکھلا کر رکھ دیا، لیکن جلد ہی وہ لوگ سنبھل گئے اور مقابلے پر ڈٹ گئے۔ البدر نے کمال ہوشیاری سے ان کی تمام تر توجہ اپنی طرف مبذول کروا رکھی تھی۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ البدر کی رہنمائی میں پہاڑی کی پشت پر پہنچ چکا تھا۔ ہم نے آہستہ آہستہ ایڈوانس کیا۔ البدر کے رضاکار بالکل منجے ہوئے فوجیوں کی طرح ہمارا ساتھ دے رہے تھے۔ جیسے ہی دشمن ہمارے نشانے پر آیا، البدر کے رضاکاروں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور دشمن پر قحط کے دھانے کھل گئے۔ یہ حملہ اتنا اچانک اور بھرپور تھا کہ دشمن بوکھلا کر رہ گیا۔ ان کی توجہ بٹ گئی۔ بمشکل چند منٹ ہی وہ ہمارا مقابلہ کر پائے۔ ان میں سے اکثر مارے گئے، جو باقی بچے وہ بھاگ اٹھے۔ ان کے فرار کا واحد راستہ ہم نے جان بوجھ کر خالی چھوڑ دیا تھا۔ جیسے ہی وہ اس راستے کے ذریعے ندی کے گھاٹ تک پہنچے، وہاں ان کے استقبال کو پہلے سے موجود ہمارے مجاہدوں نے انہیں اپنے نشانے پر رکھ لیا۔ جب گھبرا کر واپس پلٹے تو البدر کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس گئے۔ ان لوگوں نے کمال کی منصوبہ بندی کی تھی۔ ہم کل ملا کر 30 آدمی بنتے تھے، اور اس حملے میں دشمن کے اب تک 100 سے زائد تخریب کار مارے جا چکے تھے، جبکہ 15 کو ہم نے زندہ گرفتار کر لیا تھا۔ اس وقت یہاں کل ملا کر یہی تخریب کار تھے۔ ایک بھی ان میں سے بچ کر نہیں جا سکا کہ اپنے آقاؤں کو اپنی تباہی کی خبر کر دیتا۔ خدا کا خصوصی کرم رہا تھا کہ ہمارے کسی ایک ساتھی کو بھی معمولی سی خراش بھی نہیں آئی تھی۔ قیدیوں کو لے کر ہم میمن گنج واپس آ گئے، جہاں انہوں نے تفتیش کے دوران انکشاف کیا کہ ان کا سرغنہ قریبی ہی ایک گاؤں میں موجود ہے۔ ہم نے فوری طور پر اس کی گرفتاری کے لیے گاؤں پر چھاپہ مارنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے اس مہم پر جانا چاہا تو قمر عالم نے مجھے روک دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج کو دیکھ کر گاؤں کے لوگ انہیں خبردار کر دیں گے۔ اس کے بجائے اس مہم پر 3 البدر روانہ ہو گئے۔ میں نے اس تجویز کی مخالفت کی اور کہا کہ وہ بہت کم تعداد میں ہیں، لیکن ان کے جذبہ ایمانی کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ان تینوں میں ان کا کمانڈر قمر عالم بھی شامل تھا۔ ہم نے دعاؤں کے ساتھ ان لوگوں کو رخصت کر دیا۔ گاؤں یہاں سے 3-4 میل دور واقع تھا۔ یہ لوگ سویلین لباس میں اپنے ہتھیار چھپا کر چل دیے۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ان کے تعاقب میں چل دیا۔ یہ احتیاطی اقدام تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہیں یہ لوگ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ گاؤں تک ہم چھپتے چھپاتے پہنچ گئے۔ گاؤں سے باہر ہی تھے کہ فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگیں، جس سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ تخریب کاروں نے البدر کا مقابلہ شروع کر دیا ہے۔ ہم نے بجلی کی سی پھرتی سے گاؤں کے گرد گھیرا ڈال لیا تاکہ اپنے ساتھیوں کو ممکنہ مدد وہاں پہنچا سکیں۔ میں خود گاؤں سے باہر آنے والے راستے پر مورچہ جما کر بیٹھا رہا۔ وہ مشکل 15-20 منٹ گزرے تھے کہ یہ ہنگامہ فرب ہو گیا۔ یا الہی خیر، میرے دل سے دعا نکلی۔ میں البدر کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا تھا جب مجھے دور سے کچھ اور لوگ اس طرف آتے دکھائی دیے۔ دوربین آنکھوں سے لگائے میں انہیں بے چینی سے دیکھ رہا تھا۔ چہرے نمایاں ہوئے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ 3 تخریب کاروں کو گھیرے میں لے کر قمر عالم اور اس کے مجاہد ساتھی اس طرف آ رہے تھے۔ میں اپنی آڑ سے باہر نکل آیا۔ ان میں تخریب کاروں کا سرغنہ بھی موجود تھا۔ ہم نے ان کے سرغنہ کو دھمکی دی کہ اگر اس نے اپنے ٹھکانوں کی نشاندہی نہ کی تو ہم اسے گولی مار دیں گے۔ ان کے سرغنہ نے کہا، آپ مجھے گولی کیسے ماریں گے؟ میں تو البدر کے کمپنی کمانڈر قمر عالم کا بڑا بھائی ہوں۔ میں نے قمر عالم کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل پرسکون جلال و جمال کا نمونہ بنا کھڑا تھا۔ کیا مجال جو اس کے چہرے کی کیفیت میں ذرا سی بھی تبدیلی آئی ہو۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کیپٹن صاحب، یہ بدقسمت میرا بھائی ہی ہے۔ ہمارا باپ مقامی عوامی لیگ کا سربراہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ میرا اور اس کا خون کا رشتہ ہے، لیکن میں اسلام کے عظیم رشتے پر دنیا کے ہر رشتے کو ٹھوکر مارتا ہوں۔ اس نے پرسکون اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، اس تخریب کار کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ میں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔
عین ان لمحات میں جب میں زبردست ذہنی ششپن میں مبتلا تھا، مجھے قمر عالم کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے بڑے بھائی سے کہہ رہا تھا، دیکھو میرے بھائی، پاکستان ہمارے لیے مسجد کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمیں پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، اس کو نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم نے اور میں نے ایک ہی باپ اور ماں سے جنم لیا ہے، لیکن ہمارے راستے الگ الگ ہیں۔ میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں کہ تم اپنی گزشتہ زندگی سے تائب ہو کر ہمارے ساتھ آن ملو، کہ یہی فلاح و سلامتی کا راستہ ہے۔ میں ایک مسلمان بھائی ہونے کے ناطے تمہیں حالات سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، حالانکہ تم بھی حالات سے بخوبی آگاہی رکھتے ہو۔ اگر تم میری بات مان لو گے اور اس جہاد میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ گے تو میں اپنی جان تمہارے لیے قربان کرنا فخر جانوں گا۔ بصورت دیگر آج اسی جگہ میدان بدر کی تاریخ دہرائی جائے گی۔ اس کے لہجے کا اعتماد بتا رہا تھا کہ یہ کسی کمزور شخص کی آواز نہیں۔ میں نے دیکھا قمر عالم کے بھائی کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا ہے۔ وہ بری طرح گمراہ ہو کر دشمن کے شکنجے میں پھنس چکا تھا۔ اس نے آہستگی سے نفی میں گردن ہلائی تو قمر عالم کی ایک آواز سنائی دی، یا اللہ گواہ رہنا کہ میں نے تیرے اس گمراہ بندے تک تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن یہ تیرا باغی بنا رہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی پستول نے 2 شعلے اگلے اور اس کا بھائی زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ واقعہ آنا فانا روبہ عمل ہوا۔ میں تو تھرا کر رہ گیا۔ میرے باقی ساتھیوں کی بھی یہی حالت تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ہم نے اسلام کے لیے اثار اور قربانی کی ایسی مثالیں تاریخ میں ضرور پڑھی تھیں، لیکن آج کے دور میں اپنی آنکھوں سے عملاً یہ سب کچھ بھی دیکھ لیا تھا۔ قمر عالم سر جھکائے کھڑا تھا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ سسکیاں لیتا میرے ساتھ بغل گیر ہو گیا۔ میں تڑپ کر رہ گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انسانی عظمت کی ایسی مثال کہاں مل سکتی تھی؟ تھوڑی دیر بعد ہی قمر عالم اپنی کمپنی کے لوگوں کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ وہ لوگ اپنی ڈیوٹی سنبھالنے جا رہے تھے اور مزید ایک لمحہ بھی وہاں رک کر اپنا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کی روانگی کے بعد کافی دیر تک میں سوچتا رہا، جس قوم میں ایسے نوجوان موجود ہوں اس کو دنیا کی کوئی طاقت کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ افسوس ہم نے ان نوجوانوں کے جذبہ شہادت کی قدر نہ جانی۔ افسوس آج وہ عظیم نوجوان ہمارے لیے ماضی کی گمشدہ داستان بن کر رہ گئے ہیں۔ ہم نے ان کو داستان کی یاد رکھا اور بھلا دیا۔ خدا ہمارے اس ملی گناہ کو معاف کرے۔ خدا نہ کرے کہ ہم ان عظیم شہداء کی قربانیوں کو فراموش کرنے پر کسی بڑی سزا کے مستحق قرار پا جائیں۔